بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں شہادت حضرت عباس علمدار کا واقعہ آپ کو بتائیں گے۔ کون عباس؟ اتنے حسین کے عرب میں لوگ آپ کو ماہ بنو ہاشم کہہ کے پکارتے۔ سقائے اہل بیت آپ کا لقب تھا، سپاہ حسینی کے علمدار تھے، خاندان اہل بیت کے خیموں کے پہرہ دار تھے، شجاعت و بہادری میں صرف عرب ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا اسلام میں شہرت رکھتے تھے۔ امام حسین سے اتنی محبت کہ ہمیشہ آپ کو آقا اور مولا کہہ کے پکارتے تھے۔ ایم شباب کا عالم، 34 سال کی عمر، حضرت عباس خیموں میں گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کوہرام مچا ہوا ہے، بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ پیاس کی وجہ سے علی اصغر کی حالت دیکھی نہیں جاتی، ہر طرف العطش العطش کی صدائیں ہیں۔ کبھی سکینہ پکارتی ہے، چچا جان پانی۔ کبھی 6 ماہ کا علی اصغر اپنی سوکھی زبان نکال کر دکھاتا ہے۔ بیمار زین العابدین کا جسم بخار سے جھلس رہا ہے، پیاس کی شدت، جسم کانپ رہے ہیں۔ حضرت عباس جوش میں آ کر غضبناک حالت میں اٹھے، مشکیزہ اٹھایا، گھوڑے کی باگیں افراد کی طرف موڑیں۔ امام علی مقام نے فرمایا، بھائی عباس کدھر جا رہے ہو؟ عرض کیا، آقا اجازت دو، میں فرات سے پانی لینے جا رہا ہوں۔ یہ سنا تو آقا حسین رو پڑے۔ فرمایا، عباس تم میری چھوٹی سی جماعت کے علم بردار ہو، تمہارے چلے جانے سے یہ سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا، تم بھی جا رہے ہو؟ کیا یہ چاہتے ہو کہ جب حسین آنکھیں کھولے تو اسے کچھ بھی اپنا نظر نہ آئے اور کسی کا سہارا نہ رہے؟ خدا کے لیے میرا نہیں تو عورتوں کی بے کسی کا خیال کرو۔ مجھے تو پتہ ہے یہ ظالم کسی صورت میں بھی زندہ نہ چھوڑیں گے، اگر تم بھی نہ ہوگے تو ان کا وارث کون بنے گا اور یہ کس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں گی؟ حضرت عباس نے عرض کی، یا امام ذرا خیموں میں ایک نظر دیکھو کہ بچے کس طرح پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ سکینہ نے بار بار مجھے کہا کہ چچا جان کوشش کرو، شاید 2 گھونٹ پانی مل جائے، اس لیے یا امام مجھے آپ اجازت دیں۔ میرے امام نے اشک بار آنکھوں سے عباس علمدار کو الوداع کیا۔ حضرت عباس لشکر یزید کے سامنے پہنچ گیا اور آپ نے اتمام حجت کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا۔ او کوفیو، بتاؤ کس کی امتی ہو؟ اگر تم مانتے ہو کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے تو پھر اس آل رسول پر پانی بند کیوں کیا؟ ظالمو، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ تمہارے جانور تو پانی پئیں مگر اہل بیت کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں ہو سکتا؟ بتاؤ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دو؟ ابھی وقت ہے، سوچو، اور 2 گھونٹ پانی کے دو، میں تمہیں کال قیامت کے دن حوض کوثر کے جام پلواؤں گا۔ مگر ان نام نہاد مسلمانوں پر آپ کی تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ بالآخر آپ لشکر جرار کی صفوں کو چیرتے ہوئے نہر فرات کی طرف بڑھے۔ جب عمرو بن سعد نے دیکھا کہ حیدر کا لال بڑے عزم و ہمت کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا ہے، اشکیا نے راستہ روکنا چاہا۔ سیدنا عباس نے تلوار میان سے باہر نکالی جو بجلی کی طرح چمکی اور قہر خدا بن کر دشمن پر گری۔ حیدر کرار کی ہیبت و شجاعت نے دشمن کی صفوں میں راستہ بنا دیا اور دشمن کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے لبے دریا تک پہنچ گئے۔ جب نہر فرات کا ٹھاٹھے مارتا ہوا پانی دیکھا تو خیال آیا کہ ایک چلو بھر کر پی لو، مگر جب پینے لگے تو سکینہ کی پیاس یاد آئی۔ علی اصغر کا شدت پیاس سے زبان کا بحرانہ آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ پانی اسی جگہ پھینک دیا، جلدی سے پانی کا مشکیزہ بھرا، کندھے پر لٹکا کے چلنے لگے تو شمر لائن چلا اٹھا، اگر یہ پانی اہل بیت کے خیموں میں پہنچ گیا تو یاد رکھو پھر زمین پر کوئی یزیدی باقی نہیں رہے گا۔ چنانچہ حضرت عباس کی پوری کوشش تھی کہ کس طرح یہ پانی صحیح سلامت خیموں میں پہنچ جائے اور میرا یہ وعدہ بھی پورا ہو جائے، مگر دشمن کے نرغہ میں آ گئے۔ انہوں نے تیروں کی بارش کر دی جس سے مشق چھلنی ہو گئی۔ ادھر خیموں میں خوشیاں منا رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ عباس پانی لے کے آئے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ حوض کوثر کے مالک آج کربلا کے میدان میں اپنے ہی نانا کا کلمہ پڑھنے والے بے وفا امتیوں کے ہاتھوں پیاسے تڑپ تڑپ کر جان دے دیں گے۔ پھر ہر طرف سے تیروں، نیزوں اور تلواروں کی جھنکار ہوئی۔ آپ ان کے حملوں کا جواب دیتے ہوئے خیموں کی طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے کہ نوفل بن ورقہ مردود نے چھپ کر حضرت عباس پر وار کیا۔ آپ کا دایاں بازو کٹ گیا۔ جوش شجاعت دیکھیے کہ آپ نے فوراً نہایت ہی دلیری کے ساتھ مشق کو دوسرے کندھے پہ اٹھا لیا اور بائیں ہاتھ سے تلوار پکڑ گا دشمن کا مقابلہ کرتے رہے۔ کوشش یہی تھی کہ کس طرح پانی خیموں میں پہنچا دوں۔ آپ بڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ ایک ملعون نے آپ پر دوسرا وار کیا اور حضرت عباس کا بایاں بازو بھی قلم کر دیا۔ آپ نے مشق کے تسمہ کو دانتوں سے پکڑ لیا
خیموں میں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر صد افسوس کہ اس سقائے اہل بیت کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا کہ ایک تیر آ کر مشکیزہ میں پیوست ہو گیا، جس سے سارا پانی بہہ گیا، اور ایک دوسرا تیر آیا جو حضرت عباس کے سینے اقدس پر لگا۔ ایک اور سیاہ کار نے سیارے اقدس پر اس زور سے لوہے کی گرز ماری کہ آپ زخموں سے لاچار ہو کر زمین پر گر پڑے۔ امام علی مکان کو آواز دی، اے بھائی حسین، میری طرف سے آخری سلام ہو۔ اس آواز کو سن کر حضرت امام علی مقام دوڑتے ہوئے آپ کے قریب آئے اور پیکر وفا عباس علمدار کو دیکھ کر رو پڑے۔ آپ کی لاش کے ساتھ چمٹ کر کہا، اے عباس، اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ آپ حضرت عباس کی لاش اٹھا کر خیموں میں لے آئے تو خیموں میں ایک کوہرام مچ گیا۔ حسین ابن علی نے سکینہ کو فرمایا، بیٹی تو بھی آ، اور علی اصغر تو بھی اپنے چچا کو معاف کر دینا، وہ تم سے کیا ہوا وعدہ پورا نہ کر سکے۔ یہ کہا اور آپ کی روح جنت کے اعلیٰ مقام میں پہنچ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔